السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی بیٹی، پاکستان کا فخر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی کے متوسط طبقہ کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد محمد صدیقی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ انہوں نے اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر امریکہ کی صف اول کی یونیورسٹی MIT سے 1995 میں بیالوجی یعنی علم حیاتیات کے شعبے سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے ایک اور اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی برانڈیس سے علم الاعصاب یا دماغی علوم سے متعلقہ شعبے سے تحقیق کے بعد PhD کی اعلیٰ سند حاصل کی۔ اسی دوران ان کے کچھ تحقیقی مضامین بھی شائع ہوئے۔ تعلیم کے دوران ہی ڈاکٹر عافیہ نے ایک پاکستانی ڈاکٹر امجد خان جو بوسٹن میں مقیم تھا اس سے شادی کر لی۔ 1999 میں دونوں میاں بیوی نے ایک فلاحی ادارے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف ٹریننگ کی بنیاد بوسٹن شہر میں رکھی۔ یہ ادارہ اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بوسنیا کے پناہ گزینوں کی امداد کے لیے سرگرم تھا۔ اس سلسلے میں اس ادارے نے ایک سعودی فلاحی تنظیم الکفا کے ساتھ تعاون کیا۔ 11 ستمبر کے بعد الکفا اور کئی فلاحی اداروں کی طرح امریکی خفیہ ایجنسی کی نظر میں مشکوک ہو گیا۔ غالباً اسی وجہ سے اس ادارے کی سرگرمیوں پر امریکی خفیہ ایجنسی نے کڑی نظر رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی چاہتی تھیں کہ بچوں کی تعلیم امریکہ ہی میں ہو، جبکہ ان کے شوہر ڈاکٹر امجد خان کا اصرار تھا کہ ان کے بچوں کی پرورش پاکستانی معاشرے میں ہو۔ دونوں کے مابین تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر امجد کراچی چلا گیا اور وہاں اس نے ایک ہسپتال میں ملازمت کر لی، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ہاں رہنے لگیں، جو کراچی کے معروف علاقے گلشن اقبال میں آباد تھیں۔ 30 مارچ 2003 کو عافیہ صدیقی اپنی والدہ کے گھر سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ وہ راولپنڈی کی فلائٹ لینا چاہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا 4 سال کا اور سب سے چھوٹا فقط 1 ماہ کا۔ تب عافیہ صدیقی کی اپنی عمر 30 سال تھی۔ گھر سے ایئرپورٹ تک کے راستے میں ISI نے انہیں پکڑ کر ان کے بچوں سمیت FBI کے حوالے کر دیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے FBI کے حوالے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو القاعدہ سے قریبی تعلق رکھنے والے مبینہ دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کو میڈیا میں اچھالا۔ ڈاکٹر عافیہ کی والدہ عصمت صدیقی اور بہن ڈاکٹر فوگیہ صدیقی کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ عافیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تاہم یہ خبر سننے کے بعد دونوں ماں بیٹیوں نے اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات سے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کی بازیابی کی درخواست کی۔ ساتھ ہی عافیہ کی والدہ اور بہن نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو یہ بھی بتایا کہ انہیں چند موٹر سائیکل سواروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر بچوں اور عافیہ کی سلامتی چاہتی ہیں تو ان کی پراسرار گمشدگی کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ نے، جو بگرام جیل اور گوانتانامو میں رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینیمی کمباٹمنٹ منظر عام پر آئی۔
جس میں ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو بگرام جیل میں قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ادھر برطانوی نو مسلم صحافی یوان ریڈلے نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بیگرام کا نام دے دیا۔ 5 سال سے زائد عرصے کی گمنامی کے بعد برطانوی صحافی ریڈلی نے 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد میں انکشاف کیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل میں قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہوا ہے۔ 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر سے ایسے دستاویزات جن میں بم بنانے کی ہدایات تھیں اور کچھ سیال مادے کے ساتھ گرفتار کیا۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بگرام جیل میں امریکی فوجیوں پر گولیاں چلائیں، جس کے جوابی حملے میں وہ شدید زخمی ہوئیں۔ تو دوستو، یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی کہ ان کو کس طرح ان کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیا گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔